یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نعرہ محمد وآل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی بالخاص بزرگان محترم بزرگان ملت ماتم داران سید الشہداء، اس مجالس 40 کی جو 5 مجلسیں ہیں جس مناسبت سے آج اس کی دوسری نشست جو مسجد و مرکز محمد علی محمد تاکی کیمپ میں منعقد کی جا رہی ہے. ان مجالس میں کل آپ کی خدمت میں جو پہلی مجلس ہوئی تھی امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی تھی. آج کی جو یہ ہماری گفتگو رہے گی انشاءاللہ وہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں. اس آیت میں میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا. اچھا، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جس کی ابتدا جو ہے وہ انما کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس لفظ کے بارے میں ہم سیر حاصل بحث جو ہے وہ کر چکے ہیں. بہرحال موضوع ہمارا ان 4-5 مجلسوں میں مومن کے اوپر ہے، یعنی مومن کسے کہتے ہیں، علامت مومن کیا ہے، اسی کے اعتبار سے ہم جو ہے گفتگو کریں گے. آپ کی توجہات چاہیے اور آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے، کیونکہ ایسے موضوع پڑھنے کے لیے بڑی جو ہے کیا ہے ایک پڑھنے والے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور سامعین کی توجہ کو اپنی طرف رکھنا ایک جو ہے مشکل امر ہو جاتا ہے کبھی کبھی. لیکن شروع کرتے ہیں، اللہ مستعان و مددگار ہے. کل بھی کچھ شروع کیا، آج بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیات قرآنی اور روایات میں متعدد جگہ متعدد جو ہے کیا ہے وہ نشانیاں مومنوں کی بتائی گئی ہیں. جیسا کہ میں نے یہ آیت آپ کی خدمت میں جو پڑھی ہے، یہ جو میں پڑھوں گا اور اس کو تھوڑا تھوڑا ایک جملہ، تو یہیں پر جو ہے اسی جو ہے سورہ انفال کی ان آیتوں میں لگاتار 5 نشانیاں بتا دی گئی کہ مومن کسے کہا جاتا ہے. 5 نشانیاں ہیں. اس کے بعد پھر امام سجاد کی جو ہے وہ میں ایک روایت ایک حدیث پڑھوں گا اور شاید اتنے ہمارا ٹائم جو ہے کیا ہے وہ ہو جائے اور ہم جو ہے اپنی منزل تکمیل تک پہنچ جائیں گے. لیکن عزیزو آپ کی توجہ، ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ کیجیے. دیکھیے، ہم کہتے ہیں اکثر جو ہم بولتے ہیں آپس میں کہ یہ بات عقلی بات ہے، یہ بات کامن سینس کی بات ہے،
شاہ جی توجہ چاہتا ہوں اس پہ ذرا تھوڑا مقدمہ بنا رہا ہوں میں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کہ یہ بات جو ہے کامن سینس کی بات ہے، یہ بات جو ہے کیا ہے وہ عقلی بات ہے. ہم اکثر جو ہے یہ باتیں آپس میں بولتے ہیں لیکن ہمارا دورہ معیار ہے یہاں، ہمارا دورہ معیار ہے یہاں. اب دورہ معیار کیسے ہے؟ یعنی ڈبل جو ہے وہ پالیسی ہے ہماری. اب وہ کیسے آپ خود ہی انشاءاللہ جو ہے بولیں گے اس بات پہ. دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ عقلی بات ہے نا، یہ عقلی بات ہے. تو جب عقلی بات ہے تو اسے پھر ہر جگہ عقلی ہی رہنے دینا چاہیے. پھر عقل سے جو ہے کیا ہے اسے ہٹانا نہیں چاہیے کہ یہ عقلی بات جو ہے وہ نہیں ہے. پھر عقلی ہے تو پھر عقلی ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں. مثال کیسے دیکھیں. ابھی مثال کے طور پر زیادہ طویل نہ کروں میں اپنی تشریح کو. مثال کے طور پر ہم اپنے ملکوں میں ہیں یا یہیں مان لیجئے یہیں ہیں. یہاں کسی پروگرام میں ہم گئے، ٹھیک ہے، کسی پروگرام میں شرکت کرنے کے، مان لیجیے کسی کا دعوت ولیمہ تھا، اس میں ہم چلے گئے. اب جو ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں مختلف قسم کے جو ہے کھانے موجود تھے، مختلف انواع کے. اور آج کل دیکھیے یہ بھی ایک چیزیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں ممبروں سے. آج کل جو ہے ہم انڈیا پاکستان میں نا عجیب جو ہے حالات دیکھ رہے ہیں کھانوں کے اور ولیموں کے. سب سے پہلا جو حالت تو یہی ہے کہ ہر انسان کو جانور بنا دیا گیا ہے. کھانے جو ہے چن دیے گئے، پلیٹ اٹھاؤ اور کھڑے ہو کے جو ہے کیا وہ کھانا شروع کر دو. جبکہ سب سے بڑی بات تو یہ اسلامی ادبیات کے خلاف ہے کھڑے ہو کے کھانا کھانا. ٹھیک ہے. آج ہم پر جو ہے کیا ہے مغربیت اور غیریت اتنی زیادہ حاوی آ چکی ہے کہ یہ ایک حساس موضوع ہے اپنے وطنوں کا، اپنے ملکوں کا، کہ آپ جہاں دیکھیں کھڑے ہو کر جو ہے کیا ہے وہ کھانا چل رہا ہے اور انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کر کھانا جو ہے وہ کھا رہا ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا میرے تو کہ جو مسلمان کھانے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کیسے کھا لے گا انسان. بھائی نہیں کھا سکتا. کھا سکتے ہیں ہم یا نہیں کھڑے ہو کے؟ نہیں کھا سکتا مسلمان کھانے جو ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مسلمان کھانوں سے باتیں ہو رہی ہے نا میری بات. جو مسلمان کھانے ہیں تو وہ کیسے کھا لے گا؟ اگر کوئی جو ہے قورمے والے جو ہے کیا اسٹیشن میں پہنچ گیا اور اس نے ایک پلیٹ میں قورمہ نکال لیا، ایک پلیٹ میں روٹی، ایک ہاتھ میں روٹی لے لی، ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑ لی، اب بتائیے کیسے کھائے گا؟ یہ ہے نا عقلی بات ہے کہ کیسے کھائے گا؟ یا تو اسے پلیٹ کو پکڑے یا اس کو روٹی کو پکڑے. یہ جو کھانے وانوں کا جو سلسلہ ہے یہ سب ادھر یورپ کی کنٹری میں جہاں پزے کھائے جاتے ہیں، جہاں تلی بنی چیزیں اس طرح کی کھائی جاتی ہیں، وہاں صحیح ہے انہوں نے کھایا کھا لیا. ان کے یہاں کوئی ایسا اسلامی مسئلہ بھی نہیں ہے. اپنے یہاں یہ مسائل جو ہے اب کھڑے ہو گئے کہ بھائی 50 جگہ جو ہے کیا وہ لگا دیا. آدمی جو گھوما پھر رہا ہے جیسے ایک جانور جو ہے اپنے کھانے کی جو ہے کیا اس پر جو گھوما پھر رہا ہے اور وہ چگتا پھر رہا ہے، یہاں سے چگ لیا، یہاں سے چگ لیا، یہاں سے لیا. یہ اسلامی ادب نہیں ہے کھانوں کا. ہمارے یہاں جو ہے اسلامی ادب یہ نہیں ہے کہ اسلام ایسے جو ہے کہتا ہو کہ ایسے کھانا کھائے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. اب جو ہے مثلا یہ ہے کہ ایک انسان گیا، وہ کھانا کھانا اس نے جو ہے کیا ہے وہ گیا تو اس نے دیکھا مختلف انواع کے کھانے ہیں. بات یہ ہے ہماری کہ کامن سینس، عقلی بات کرنی ہے، عقلی بات پہ رہنا ہے ہمیں کہ ہر جگہ پیمانہ بدلنا نہیں ہے. جہاں ہم نے کہہ دیا عقلی ہے تو پھر عقلی ہے بات نا. تو اب جب کھانا وہاں لگا تو ہم بھی گئے، مثلا آپ بھی گئے، سبھی گئے. ہم گئے جب ہم نے دیکھا بہت سے کھانے لگے ہوئے، پلیٹ لی اور اب ہم جو ہے کھانا نکالنے کے لیے بڑھے. جیسے ہم اس کھانے کی طرف بڑھے تو ہم نے جیسے ہی مثلا کوئی ایسا مرغن کھانا جو ہے اٹھانا چاہا اپنی پلیٹ میں، روغن والا، تو پیچھے سے ہمیں کسی نے آواز دی، مولانا کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کھانا لے رہے ہیں. کہا مولانا آپ کون سا کھانا کھا رہے ہو؟ یہ کھانا مت کھائیے، میں دیکھ رہا ہوں یہ کھانا آپ کو بہت زیادہ نقصان دینے والا ہے. اس کھانے کو آپ کھائیے مت، اس کھانے کو نہیں لیجیے، آپ استعمال مت کیجیے ورنہ آپ کو نقصان ہو جائے گا. میں نے پلٹ کے کہا جناب آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کون ہو؟ آپ مجھے کیا جانتے ہو؟ میں آپ کو جانتا نہیں. آپ کہہ رہے ہو یہ کھانا مجھے نقصان دے جائے گا. بولا نہیں حضرت، آپ کو یہ کھانا نقصان دے گا. آپ یہ کھانا مت. کیوں؟ میں آپ کی باڈی کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کو نقصان دے گی. اور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو صبح جا کے اپنا لیب میں ٹیسٹ کرا لیجئے گا. جو بات میں بتا رہا ہوں اگر وہ نہ نکلے تو پھر مجھے آپ بتائیے گا. اس نے روک دیا، ہم ڈر گئے، پلیٹ ہم نے وہیں رکھ دی. گھر آئے، صبح ہوئی، ہم پہنچ گئے لیب میں. لیب میں جا کے جو ہم نے ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلا
ٹیسٹ کی جب رپورٹ آئی ہمارا کولیسٹرول بڑھا ہوا، فلاں چیز بڑھی ہوئی، فلاں چیز بڑھی ہوئی، فلاں چیز بڑھی ہوئی، یعنی یہ ساری چیزیں نکل کے جب سامنے آئی تو اب ہم نے اپنی رپورٹ دیکھی. جب رپورٹ دیکھی تو اب یہ بتائیے کہ یہاں کیا کہتا ہے انسان، کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی انسان ہے، میں کیا کہوں گا، میرے زبان پہ کیا کلمات رہیں گے؟ اللہ بھلا کرے اس ڈاکٹر کا یا اس بندے کا جس نے بر وقت مجھے جو ہے ان چیزوں سے آگاہ کرا دیا اور جو ہے کیا ہے وہ نقصان سے بچا لیا. بات ہے نہیں؟ اب آپ میں ہی نہیں، جسے بھی میں یہ بات بتاؤں گا، جس کے سامنے بھی میں یہ بات رکھوں گا تو وہ کیا کہے گا؟ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا بھلا انسان تھا، میں مولانا آپ کو نقصان سے بچا لیا، مولانا آپ کو اس بیماری سے بچا لیا، مولانا آپ کو اس خطرے سے اس نے بچا دیا، اس نے جو ہے کیا مشکل میں پڑنے سے آپ کو بچا لیا. بڑا مطلب جو ہے بڑی باریک نظر تھی اس کی جو وہ اس نے دیکھ لیا اور آپ جو اس نقصان سے بچ گئے. میں ایک نہیں 50 آدمیوں سے اپنی یہ کہانی سناؤں گا تو وہ 50 آدمی کیا کہیں گے؟ بڑا بھلا آدمی تھا، بڑا بھلا آدمی تھا. اور اس سے ہم پلٹ کے گئے تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو تو کیا جواب آئے گا؟ بھائی کیوں اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ؟ کون تھا وہ، کیا تھا، کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ تو ہر انسان کیا کہے گا کہ یہ تو عقلی بات ہے نا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ وہ اس نے ہمارا بھلا کیا، اس نے ہمیں خطرات سے بچایا ہے، اس نے ہمیں خطرات سے بچایا ہے تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ واقعی یہ بڑا اچھا انسان تھا. تو عزیزو یہ کہتے ہیں ہم کیا کہ اس کی تعریف کرنا کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اس نے ہمیں خطرے سے بچا لیا. لیکن عزیزو یہی پھر ایک مومن اور مسلمان کا معیار بدل جاتا ہے جو ابھی تک یہ ڈن کے پیٹ رہا ہے کہ اس نے ہمیں خطرے سے بچایا ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، لیکن اسی کے مقابلے میں کسی طالب علم نے آ کر ممبر سے یہ کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ خطرہ، روزہ نہیں رکھو گے تو یہ خطرہ، اگر پردہ تمہارے گھر کی خواتین کریں گی تو یہ فائدہ ہوگا، اگر تم صلہ رحم کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا. تو اب یہ سماج جو کامن سینس کی باتیں کر رہا تھا وہ ایک ہی منٹ میں اپنے پڑھنے کو بدل لیتا ہے اور ایک جملہ پورے سماج اور معاشرے اور مسلمان معاشرے میں یہ جملے اور مومنین میں آ جاتے ہیں کہ ان مولانا کو اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے، یہ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ تو دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، یہ پردہ آج کی بات تھوڑی ہے، یہ تو پرانی بات ہے، یہ نماز 1400 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ روزہ 1400 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں. بھائی آپ نے اپنا نظریہ اور اپنا ارادہ کیوں بدل دیا؟ بھائی جب ایک انسان نے آپ کو ایک وقتی خطرے سے بچایا جو ختم ہونے والا خطرہ تھا تو آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، اور ایک وہ طالب علم جو آپ کو آخرت کے خطروں سے بچا رہا ہے، آپ کی آخرت کو سدھار رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دقیانوسی باتیں کیسی ہے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے، دیکھنے میں آ رہی ہے یہ چیزیں نہیں آ رہی. بھائی ایک طالب علم کہتا ہے نماز پڑھو، ایک وائز اور ذاکر کہتا ہے نماز پڑھو. بھائی یار یہ تو پرانی بات لے کے بیٹھ گئے کہ یہ نماز پڑھو. ایک کہتا ہے بھائی یہ گناہ مت کرو، شراب مت پیو، اس کے یہ نقصان ہے. بھائی اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے شراب مت پیو، اس سے جو ہے لیور خراب ہوگا، پھیپھڑے خراب ہوں گے، تو سب بڑی دعائیں دینے بڑے اچھے وقت پہ ہمیں جو ہے کس نے روک دیا؟ اس ڈاکٹر نے روک دیا، اللہ اس کا بھلا کرے. بھائی اسلام تو 1400 برس پہلے سے کہہ رہا ہے شراب مت پیو، بھائی اس کو تو جو ہے کیا کہتے ہیں تو پرانی بات ہو گئی. اسلام کہہ رہا ہے کہ کیا کسی کی غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، برائیاں مت کرو، صلہ رحم کرو، عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے پردہ کرو، اور بہت سی چیزیں جو ہیں کیا ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں تو یہاں نظریہ کیوں بدل رہا ہے؟ بھائی نظریہ کیوں بدلا؟ یہ بھی تو بھلائی ہے، یہ بھی تو اچھی طرف جو ہے کیا ہے ایک طالب علم ایک وائز جو ہے کیا ہے خطیب آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو پھر نظریہ کیوں بدلتا ہے؟ پرانی بات ہے. کہاں سے پرانی بات ہے؟ اگر پرانی بات ہے تو اسلام تو بہت پرانا ہے، دین تو بہت پرانا ہے. اگر پرانی بات ہے تو پھر آپ نئے دین کو اختیار کر لیجئے، اور اسی پرانے کے چکر میں واقعاً جو ہے مسلمانوں نے نئے دین اختیار کر لیا. اب ایسی ایسی چیزیں جو ہے ہمیں دین میں دکھائی دینے لگی، نظر آنے لگی، جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب جو ہے ایک ہم جیسا طالب علم پریشان ہے کہ یہ کہاں سے بتاؤں اسے، میں یہ کہاں سے لے کے آ گیا، یہ میں کہاں سے سمجھاؤں اسے؟ کیوں؟ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں کہ دین یہ والی بات کہتا ہے. وہ جو ہے کیا لیے پھر رہا ہے اور اس پہ اٹل ہے.
اس پہ جو ہے کیا ہے ایک انسان ایک مسلمان اٹل ہے، نہیں ایسا ہے مولانا آپ کی نظر سے نہیں گزرا، بھائی یار کل کو تو شاید وہی والی بات صحیح ہے جو روایتیں کہ بہت سے لوگ امام زمانہ جب آئیں گے نا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، لوگ پتہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کون ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، دین یہ تو نہیں کہتا، یعنی اتنا زیادہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے کہ امام زمانہ والا دین انہیں کیا لگنے لگے گا، نیا لگنے لگے گا، جبکہ امام زمانہ والا دین کس کا دین ہوگا، رسول کا دین ہوگا، نبی کا دین ہوگا، علی والا دین ہوگا، حسن والا، یہ والا دین وہ ہوگا جو امام زمانہ لے کر آئیں گے، لیکن ہم اتنے دور چلے جائیں گے کہ پھر ہم اس دین کو کیا سمجھیں گے، نیا دین ہے۔ تو عزیزو قرآن مجید کیا کہتا ہے، اب سنیے، ایک مومن، اچھا مومن کون ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب، جس کا دل، جس کا زبان اور جس کے اعضاء و جوارے میں یکسانیت ہو، افتراق نہ ہو۔ بھائی یہ ہے مومن کی سیدھی سیدھی تعریف۔ مومن کون ہے، مومن وہ ہے کہ جس کا دل، جس کی زبان، جس کے اعضاء و جوارے میں کیا ہو، تطابق ہو، یعنی اتفاق پایا جاتا ہو، وہ جو ہے کیا ہے اس میں جدائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور منافق کسے کہا جاتا ہے، مومن کے مقابل میں کیا ہے، منافق، یعنی جس کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، قول اور فعل میں کیا ہوا، تضاد، لیکن مومن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جیسا اس کا قول ہوتا ہے ویسا ہی اس کا جو ہے کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے۔ مومن قول و فعل میں متحد ہوتا ہے، اور لیکن منافق کیا ہے، قول و فعل میں اتفاق نہیں رکھتا، اس کے تضاد ہوتا ہے۔ اب سنیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید میں سورہ انفال میں جو نشانی بتائی ہے، آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ جو ہے زیادہ جو ہے بول نہ لگے، یعنی بس ہم گرا نہ گزرے باتیں نا۔ تو پہلی جو ہے کیا نشانی، دیکھیں پہلی بات میں کہہ دوں، میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہا ہوں، پہلے میں نے اپنے آپ کو جو ہے نظر میں رکھا ہے، اس کے بعد کسی کو رکھا ہے۔ میں کل بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جو بھی بات ہے وہ میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہا ہوں، بس یہ ہے کہ ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے تو آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلا قرآن مجید نے سورہ کا انما المؤمنون، صرف اور صرف مومن وہ ہیں، اذا ذکر، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں کیا ہے وہ اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مومنین کی پہلا جو علامت ہے، مومن کی نشانی کیا ہے کہ جب ان کے سامنے جو ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے ذکر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی یہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ پہلی نشانی اس سورہ انفال کی آیت میں بتائی گئی، انمل، صرف اور صرف مومن جو ہے کیا ہے وہ ہے۔ دوسرا جو ہے انہوں نے کیا کہا، قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُهُمْ فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا، اور جب دوسری نشانی مومن کی ہے کہ جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کیا ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کائے کی تلاوت سے، آیات الہی کی، قرآن مجید کی تلاوت سے ان کے ایمان کیا ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے خود کہ اگر قرآن پڑھو گے تو ایمان میں زیادتی ہوگی۔ مومن کے ایمان میں قرآن کو سن کے کیا ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن ہم مومنین اور مسلمین کا عالم کیا ہے، ہمارے جو ہے ٹریجڈی کیا ہے، ہماری مشکل کیا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو ایمان کیا ہوگا، بڑھے گا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے، ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن الماریوں کی زینت بن کے رہ گیا ہے، قرآن غلاف کے اندر بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن صرف کہاں دکھائی دیتا ہے، ہم مومنین کے گھر میں جب دلہن گھر سے رخصت ہونے لگتی ہے نا تو دولہے کے ہاتھ میں وہ قرآن دے دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے لو اس کے نیچے سے دونوں نکل جاؤ، یعنی قرآن جو ہے کیا ہے اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ یہ ساتھ خیریت سے جو ہے کیا اپنے گھر پہنچ جائیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ یہ انصاف کیا ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ یہ جو ہے حالات بنا رکھے کہ قرآن کو ہم نے زینت بنا رکھا ہے، بس نہ ہمیں قرآن کی تعلیم کو لینا ہے،
نہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، نہ ہمیں بچوں کو قرآن سکھانا ہے۔ اب جتنے بچے ہمارے قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، یہ ایک ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو جوان اور نوخیز بچے ہیں وہ قرآن کی تعلیم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، ہمارا قرآن کی طرف جو ہے کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہ خود کرنا ہے، نہ کچھ جو ہے کیا کسی کو سکھانا ہے، نہ سیکھنے دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہے زحمت، اس میں ہے مشکل، اس میں ہے پریشانی، اور آج ہم کسی مشکل میں پڑنا نہیں چاہتے، آج ہم کسی زحمت کو اٹھانا نہیں چاہتے۔ آج ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ آسانی سے جو مل رہا ہے اسے لے لیں، چاہے وہ دین ہے، چاہے وہ جو چیز ہے، آسانی سے جو مل رہی ہے اس کو ہم لے لیں۔ اگر ہم قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن کے جو ہے کیا ہے پڑھنے کی طرف اور سیکھنے سکھانے کی طرف متوجہ ہو جائیں تو بہت سی پریشانیاں ہمارے معاشرے کی اسی وقت جو ہے کیا ہو جائیں گی، وہ دور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ قرآن کی تعلیم میں جو ہے وہ بڑا ثواب ہے، قرآن سیکھنے سکھانے میں۔ اچھا، جہاں پر والدین کی ذمہ داری کی بات چلتی ہے تو شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے جب والدین کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری جو ہے اولاد کی کچھ حقوق ماں باپ پہ بھی ہیں۔ زیادہ تر ہمارے ممبروں سے کیا ہے، والدین کے حقوق بہت پڑھے جاتے ہیں کہ ابا کے ساتھ یہ کرو، اماں کے ساتھ یہ کرو، بھائی کے ساتھ یہ کرو، ابا کا خیال رکھو، اماں کا خیال رکھو، ماں ناراض تو اللہ ناراض، باپ ناراض۔ صحیح ہے، یہ ساری روایتیں ہیں، لیکن کچھ حق ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کی گردن پہ اولاد کے تئیں ہیں، یعنی اولاد کے بھی حقوق ماں باپ کی گردن پہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق کیا ہے کہ ان کا بڑھیا نام رکھے، سب سے اچھا، سب سے پہلا حق یہ کہ ان کا، دوسرا حق ان کا یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے۔ دوسرا حق یہ ہے ماں باپ کا بچے کے لیے کہ وہ اس کو قرآن سکھائے، قرآن کی تعلیم دے۔ ابھی تو ہو سکتا ہے کسی مجلس میں جو ہے یہ والی بات آئے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا جو ہے کیا ہے وہ ماں باپ کو بھی ملے گی، اولاد کے کچھ گناہ ایسے جن کی سزا کس کو ملے گی؟ ماں باپ کو ملے گی۔ تو پھر کیا ہوگا جب روز محشر سزا ملے گی نا، تو یہ ماں باپ کہیں گے پروردگار عالم میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں، مجھے اس کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو یہ انشاءاللہ کسی دن آئے گا موضوع پہ، تو میں بتاؤں گا وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کی سزا جو ہے کیا ہے وہ والدین کو بھی ملے گی اور وہ بھی جو ہے، لیکن وہ بات اس وقت جو ہے حسرت و یاس سے جو ہے کیا کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے۔ تو سبب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اولاد کی گناہ کا سبب بنتے ہیں، انشاءاللہ یہ بات ہمیں آئے گی۔ لیکن کیا ہے یہ قرآن کی دوسرا جو ہے کیا جملہ کیا ہے، پہلا جملہ کیا ہے کہ اللہ کا جب ذکر جو ہے مومن کے سامنے ہوتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ جب جو ہے قرآن جو ہے تلاوت کیا جاتا ہے تو اس کے ایمان میں کیا ہوتا ہے، وہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ دو صفتیں کس کی ہونی ہے، کس کی ہیں؟ مومن کی۔ پہلی صفت اللہ کا ذکر تو دل میں خوف، دوسری صفت جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی وجہ سے جو ہے مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے کیا ہے وہ زیادتی ہوتی ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو سب سے زیادہ کیا ہو جاؤ گے، قوی اور طاقتور ہو جاؤ گے۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک پوری مجلس کا موضوع ہے نماز کا نا، اس کو تو ابھی جو ہے کیا ہے چھیڑنا جو ہے یہ ہے کہ ویسے ہی جو ہے کیا ہے بات کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ پر صفت سن لیجئے وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کون ہے؟ جو نمازوں کو جو ہے کیا کرتا ہے، وہ قائم کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پانچویں صفت سنیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومن وہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہم اس کو رزق عطا کرتے ہیں وہ اس میں راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی کیا کرتا ہے وہ مومن انفاق کرتا ہے، مومن راہ خدا میں جو ہے کیا وہ خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہہ کر تھوڑی بات کو وضاحت کر دوں۔ پانچویں صفت قرآن مجید نے بتائی وہ مما رزقناہم ينفقون، مومن جو ہوتا ہے کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، انفاق کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دو جملے استعمال کیے، ایک لفظ جو ہے انفاق استعمال کیا ہے اور ایک لفظ ایثار استعمال کیا ہے۔ ذرا سی تشریح کر دوں آپ کی خدمت میں تو پھر اس کا فرق واضح ہو جائے گا۔ کیا کہا وہ مما
رزقناہم ينفقون، مومن وہ ہے کہ جو اس کو ہم رزق دیتے ہیں، جو اس کو عطا کرتے ہیں، اس میں سے کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے۔ اب دیکھیں انفاق اور جو ایثار کا فرق سمجھیے کیا ہے۔ انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق کہتے ہیں، مثال دوں گا تو بات ایک دم واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ نے 100 روپے میں سے 50 روپے کسی حاجت مند کو دے دیے اللہ کے لیے، شور شرابے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون، یعنی اللہ کے لیے کرے وہ خرچ، کسی اور کے لیے خرچ نہ کرے، اللہ کے لیے کسی جو ہے آپ نے حاجت مند کو 100 روپے میں سے کتنے دے دیے؟ 50 روپے دے دیے۔ اب یہ جو 50 روپے آپ نے حاجت مند کو دیے 100 میں سے، تو یہاں بولا جاتا ہے انفاق۔ کیا بولا جاتا ہے؟ یہاں بولا جائے گا انفاق۔ اب ہم فرق محسوس کریں گے انفاق اور ایثار میں، کہ ایثار کیا ہے اور انفاق کیا ہے۔ انفاق کہتے ہیں آپ کے پاس 100 روپے، آپ نے 100 میں سے 50 کسی حاجت مند کو دے دیے، اسے قرآن کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون، یعنی یہ ہے انفاق۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 100 ہے، 100 ہی دے دیے۔ شاید بات نہیں پہنچی، ابھی آپ پہ واضح نہیں ہوئی، بات اب ہوگی، اگلے جملے سے بات واضح ہوگی۔ انفاق اور ایثار کا فرق کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون، 100 تھے 50 دے دیے، اللہ کی راہ میں انفاق ہے۔ 100 تھے 100 ہی دے دیے، یہ انفاق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ایثار ہے۔ اب اس کا فرق آپ کیسے محسوس کریں گے؟ اللہ نے جب آپ سورہ دہر پڑھیں گے نا تو وہاں اللہ نے انفاق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ ایثار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی یہ جو ایثار کا لفظ استعمال ہوا وہ اہل بیت کے لیے ہوا۔ اب سورہ دہر کب نازل ہوا؟ وہ جب نازل ہوا جب اہل بیت کے گھر سے سب نے اٹھا کے اپنی روٹیاں دے دی۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کی عظمت پر، سب نے روٹیاں دے دی۔ بتائیے کسی نے رکھی تھی اپنے پاس؟ نہیں، جو تھی سب نے اٹھا کر روٹیاں دے دی۔ تو اہل بیت کیا؟ یوسرون، وہ ایثار کرنے والے ہیں، اور ہم کیا؟ ينفقون، ہم انفاق کرنے والے۔ تو 5ویں صفت کیا ہے مومن کی؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے اعتبار سے کتنی صفتیں ہو گئی؟ 5۔ پہلا کیا؟ ذکر الہی ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف، تلاوت ہوتی ہے قرآن کی تو ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر تیسری کیا تھی؟ اللہ پر وہم یتوکل علی ربہم یتوکلون، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا۔ تیسرا نماز کو قائم کرنے والا۔ اور چوتھا 5واں جو ہے کیا ہے؟ وہ مما رزقناہم ينفقون، یعنی جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے تو وہ جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ اسے انفاق کرتے ہیں اور جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے قرآن کے اعتبار سے جو ہے کیا ہے؟ 5 صفتیں آج کی مجلس میں۔ اب ایک حدیث معصوم کا سہارا بھی لے لیا جائے۔ اب ہمارے جو ہے چوتھے امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، اب سنیے گا، اب باتیں آ رہی ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ چوتھے امام چہارم ارشاد فرماتے ہیں علائم المومن 5، مومن کی کتنی علامتیں ہیں؟ 5 علامتیں ہیں مومن کی۔ یہ چوتھے امام کی حدیث ہے۔ اس میں سب سے پہلی علامت مومن کی کیا ہے کہ مومن ہے کون؟ مومن کہتے کسے؟ اب امام کا قول ہے، میرا کوئی اس پہ حاشیہ کوئی جملہ نہیں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ان 5 علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ الوراء عند الخلوہ، الوراء عند الخلوہ۔ ترجمہ کروں تو بات پہنچ جائے۔ مومن کی پہلی علامت امام سجاد بیان کر رہے ہیں الوراء عند الخلوہ، مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ عزیزوں بڑا جملہ ہے امام کا، مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو تطبیق کرتے رہیے، خود ہی تطبیق کرتے رہیے۔ مومن مطلب امام فرما رہے ہیں مومن جو تنہائی میں مومن ہو، یعنی مومن دکھاوے کا مومن نہ ہو، مومن کسی کو جو ہے کیا دکھانے کے لیے مومن نہ بنے، بلکہ مومن تو وہ ہے جو اپنی تنہائی میں مومن ہو، یعنی تنہا ہے تو ایمان ہے۔ ابھی میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں، بس اب شروع کر رہا ہوں بات۔ مومن تنہائی کا مومن، جو تنہا ہے وہ مومن امام کی نظر میں،
امام کی نظر میں وہ مومن نہیں جو مسجد میں آ کے جو ہے تسبیح ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. امام کی نگاہ میں وہ مومن نہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی. امام کی نگاہ میں وہ مومن نہیں جس نے شلوار کرتا پہن لیا ٹوپی لگا لی. امام کی نگاہ میں وہ مومن نہیں جس کی زبان پہ ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور لوگوں پہ جو ہے کیا اپنے جو ہے تقوی کی چھاپ چھوڑ رہا ہے. امام کی نگاہ میں وہ مومن نہیں ہے. امام تو کہہ رہے ہیں اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس کی خلوت بھی پاک ہے یا نہیں. اگر خلوت پاک ہے تو پھر کیا ہے وہ مومن ہے. اگر خلوت پاک نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہے. بھائی لوگوں کے سامنے ایمان اور مومنیت کا ڈنکا بجانا اور ہے لیکن بند کمرے میں موبائل پہ پاسورڈ لگا کے یا پاسورڈ ہٹا کے غلط ایپ کو نہ کھولنا یہ مومن ہے. اگر اپنے کمرے میں اور اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تنہائی میں وہ اس موبائل سے غلط ایپ کھول رہا ہے غلط فنکشن کھول رہا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. بلکہ امام کیا کہہ رہے ہیں مومن تنہائی کا مومن ہے. اس کی تنہائی پاک ہو. ایک جوان ہے سناٹے میں کھڑا ہے. پہلے اس سے پہلے سنیے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام کی خدمت میں جب آیا تو کہنے لگا کہ وہ مولا میں گناہ ہی نہیں چھوڑ پا رہا تنہائی میں کیا کروں. مجھ سے گناہ ہی نہیں چھوٹ رہے تنہائی میں. تو مولا نے کہا ایک بات بتاؤ اگر تم سے تنہائی میں گناہ نہیں چھوٹ رہے بند کمرے میں تم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے یہ بتاؤ اگر ایک چھوٹا سا بچہ اس بند کمرے میں تمہارے ساتھ بٹھا دیا جائے تو گناہ کرو گے یا نہیں. تو وہ شخص کیا کہتا کہ مولا پھر تو میں گناہ نہیں کروں گا. تو مولا نے ایک ہی جملہ کہا تو کیا تو خدا کو اس چھوٹے سے بچے سے بہتر نہیں جانتا؟ کیا تیری نگاہ میں خدا نہیں ہے؟ خدا کا وجود تیری نگاہ میں نہیں. کیا تجھے یہ نہیں یقین ہے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے؟ اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں امام کا. اب سنیے. ایک جوان ہے سناٹا ہے سنسان ہے اندھیری سڑک ہے کھڑا ہے وہ ادھر. اس نے کیا دیکھا کہ جو ہے کیا ہے عورت جو ہے خاتون جو ہے اس راستے پر آ رہی ہے. سناٹا اندھیرا کوئی نہیں ہے سنسان ہے. جیسے ہی جو ہے وہ عورت جو ہے کیا آگے بڑھتی ہے چلتی ہے یہ جوان جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے. اب یہ جب اس کے پیچھے چلا تو جب اس عورت نے احساس کیا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے تو اس نے ایک مرتبہ پلٹ کے پیچھے کہا کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں شرم اور حیا نہیں ہے؟ تمہیں کسی طرح کی شرم نہیں آ رہی کہ تم ایک نامحرم کے پیچھے آ رہے ہو اور نامحرم کا پیچھا کر رہے ہو؟ تو اب یہ جوان کیا کہتا ہے پتا کہ شرم و حیا کی کیسی بات ہے؟ شرم و کیا بات ہے ایسی؟ شرم و حیا کی کوئی بات نہیں ہے. کسی طرح کی شرم و حیا کی یا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیوں شرم و حیا کی بات کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جوان کیا کہتا ہے تمہیں ہمیں ستاروں کے علاوہ دیکھ کون رہا ہے؟ اس راستے پہ تمہیں ہمیں ستاروں کے علاوہ دیکھ کون؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. یہ آسمان کے ستارے جو ہے کیا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو وہ عورت جو ہے پلٹ کے کہتی ماں ہاذا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو یہ تم کہ تمہیں ہمیں ستاروں کے علاوہ نہیں دیکھ رہا؟ ارے غافل تو یہ تو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ستارے دیکھ رہے ہیں. تو اتنا غافل ہے کہ تجھے یہ توجہ نہیں ہے کہ ان ستاروں کو پیدا کرنے والا ہمیں دیکھ رہا ہے. تجھے اتنی بھی جو ہے تو غفلت میں آ گیا کہ تجھے یہ خیال نہیں رہا کہ جن نے ستاروں کو پیدا کیا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. عزیزو مومن کیا ہے؟ خلوت کا مومن. مومن کیا ہے؟ تنہائی کا مومن ہے. اچھا دیکھیے ایک انسان ایک مومن کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ بھائی میں اچھا ہوں یا برا ہوں اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ میں آپ کی طرف جو ہے ابھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں. ایک انسان اچھا ہے یا برا ہے اس کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کچھ چیزیں ہیں جو کرتی ہیں. سب سے پہلے عوام الناس لوگ جو ہے کیا ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا. دوسرا تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شخص اچھا ہے یا برا. تیسرا جج فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے انسان یا برا. چوتھا انسان کا خود کا نفس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا. اور پانچواں ہے وہ خدا قادر مطلق وہ جانتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا. یہ 5 معیار ہیں جس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا. پہلی کیا چیز ہے؟
عوام الناس لوگ، دوسرا تاریخ، لوگ فیصلہ کرتے ہیں بھئی یہ اچھا ہے یہ انسان برا ہے، دوسرا تاریخ نے لکھ دیا، تاریخ میں اٹھا کے مورخ نے کہ یہ صحیح ہے انسان، یہ صحیح نہیں ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا، جج کے سامنے گواہ رکھ دیے، ثبوت رکھ دیے، اس نے فیصلہ دے دیا یہ اچھا ہے یا یہ غلط ہے۔ تیسرا چوتھا کیا ہے، خود انسان کا نفس اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا۔ جو پانچواں کیا ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا۔ اب سنیے عزیز، ذرا سی تشریح کی، دیکھیں یہ جو 5 چیزیں ہیں، اس میں شروع کی جو 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو انسان جو ہے کیا ہے، وہاں ڈنڈی مار سکتا ہے، وہاں معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کہاں، لوگوں کے درمیان لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں فیصلہ کرنے میں کہ اچھا ہے یا برا۔ لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ اب تو اس نے داڑھی رکھ لی، داڑھی کے دھوکے میں آ جائیں گے، لوگ اس کے استغفار کے دھوکے میں آ جائیں گے، لوگ اس کے تقدس کے دھوکے میں آ جائیں گے، لوگ اس کی چپڑی باتوں میں آ جائیں گے۔ یہ وہاں دھوکہ کھا سکتا ہے، تو یہ والا میزان فیل ہو سکتا ہے۔ دوسرا میزان ہے کیا، تاریخ بھی دھوکہ کھا سکتی ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، تحقیق میں جا کے غلط جو ہے نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا ہے جج، قاضی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے، ہو سکتا ہے گواہ اور ثبوت غلط ہو۔ تو یہاں 3 موقعوں پہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے یا انسان دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن جب چوتھے اور 5ویں کی منزل آتی ہے نا، وہاں دھوکہ نہیں ہوتا۔ پھر انسان کا جو چوتھے نمبر پہ نفس ہے، انسان اپنے نفس کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کے نفس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ یہ ہر انسان کا نفس فیصلہ کرتا ہے، کیا میں اچھا ہوں کیا میں برا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو یہ پتا ہے کہ اس کا انسان کا نفس اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ اچھائی کی طرف ہے یا برائی کی طرف۔ ایک تو یہاں کبھی انسان دھوکہ نہیں کر سکتا، اور کہا 5واں مورد ہے اللہ کے سامنے، اللہ سے کوئی چیز نہ ڈھکی ہے نہ چھپی ہے، نہ کسی طرح کی جو ہے کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کی نظروں سے وہ اوجھل ہے، وہ ہر چیز کی اچھائی اور برائی کو جانتا ہے۔ اگر اللہ نگاہوں میں ہے اور اللہ کو یہ مانتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کے دیکھنے پر قادر ہے، تو پھر مومن کی خلوت اور جلوت دونوں پاک ہوں گی، پھر اس کی تنہائی کیا ہوگی، پاک ہوگی۔ لیکن ہوا کیا، ہوتا کیا ہے انسان کے ساتھ، انسان مادیات میں اتنا ڈوب گیا، انسان خواہشات میں اتنا غرق ہو گیا کہ اب اسے خدا نظر نہیں آتا، اب وہ خدا کو نہیں دیکھ پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادیت اس پہ حاوی ہو گئی، یہ دنیا اتنی حاوی ہو گئی کہ اب اسے خدا کا دھیان ہی نہیں رہا، خدا کا جو ہے کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ خدا کہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادیت نے اس کے اوپر جو ہے اپنا اثر کر دیا، اس دنیا نے، دنیا کی خواہشوں نے اس کی آنکھوں کو جو ہے کیا وہ بند کر دیا۔ جب مادیت کی نگاہوں سے وہ خدا کو دیکھتا ہے تو بس وہ یہی کہتا ہے، اے پروردگار عالم، میں نے تجھے آسمانوں کی بلندیوں پہ دیکھا تو وہاں تو نہ تھا، بلندیاں تھی، میں نے تجھے زمینوں پہ دیکھا، وہاں زمین تو تھی، زمین کی وسعت تھی لیکن تو نہ تھا، میں نے تجھے ستاروں میں دیکھا، ستاروں میں چمک تو تھی، تو نہ تھا، میں نے تجھے کلیوں میں دیکھا، کلیوں میں خوشبو تو تھی، تو نہ تھا، میں نے تجھے آدم میں دیکھا، آدم میں علم تو تھا، تو نہ تھا۔ یہی مادی نظروں سے جب انسان خدا کو دیکھتا تو کہتا کہ میں نے نوح میں دیکھا، نوح میں تقویٰ تو تھا، تو نہ تھا، میں نے ابراہیم میں دیکھا، ابراہیم میں خلت تو تھی، تو نہ تھا، میں نے یوسف میں دیکھا، یوسف میں جمال تھا، تو نہ تھا، میں نے زلیخا میں دیکھا، زلیخا میں جوانی تھی، تو نہ تھا، میں نے محمد میں دیکھا، محمد میں کمال تھا، تو نہ تھا، علی میں دیکھا، علی میں علویت یعنی بڑا پن تھا لیکن تو نہ تھا۔ اب یہ کون ہے انسان جس نے اپنی آنکھوں پر مادیت کو سوار کر رکھا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جب یہ غافل انسان اللہ سے یہ کہتا ہے تو آواز پروردگار آتی ہے کہ ذرا تو مجھے دل کی نگاہوں سے دیکھ، تو جو ظاہری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تجھے ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آؤں گا، اگر مجھے دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو میں تجھے نظر آؤں گا۔ تبھی تو مولا علی نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو اب لوگوں نے کیا کہا، علی آپ نے خدا کو کب دیکھا؟ کہا ہاں میں نے خدا کو دیکھا۔ تو لوگ کہنے لگے علی ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا، ہم نے تو خدا کو
کو دیکھا ہی نہیں. تو مولا علی نے کیا کہا کہ میں نے جو اللہ کی عبادت کی ہے نا, اللہ کو دیکھ کر کی ہے. جب میں نے اللہ کو دیکھا تو پھر عبادت کی. ارے میں دنیا میں جب اللہ کی الوہیت کے جلوے دیکھتا ہوں تو اس کی عبادت کا شوق میرے اندر پیدا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی حرمت پر. تو انسان کو کیا کہا کہ خلوت جو ہونی چاہیے, کیا ہے انسان کی, مومن کی کیا, خلوت پاک ہو, تنہائی پاک ہو, تنہائی میں گناہگار نہ ہو, تنہائی میں جو ہے کیا ہے وہ دنیا کی طرف نہ چلا جائے. جیسے وہ جلوت میں ہے ایسے ہی جو ہے کیا ہونا چاہیے انسان کو, خلوت میں ہونا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے, ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں. ہم جو ہے ظاہر میں سماج میں تو بڑے با اخلاق ہیں, لوگوں کے سامنے تو بڑے ادب سے جھک کے فرشی سلام فلاں, کندھوں کو جھکا لیا, آپ ادھر آئیے, آپ فلاں کریے, یہ لیجئے, وہ, یہ جو ہے یہ ظاہر میں تو ایسے ہیں. لیکن جب باطنی زندگی ہوتی ہے نا, تو جب وہ چھپ کے جاتے ہیں, جب گھر میں پہنچتے ہیں, فیملی میں پہنچتے ہیں, تو اب وہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, صرف ان کی فیملی کے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا ان کی وجہ سے پوری فیملی جہنم بنی ہوئی ہے. نہ ان کا اخلاق بیوی کے ساتھ اچھا ہے, نہ ان کا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہے, نہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہے, نہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا ہے. صرف ظاہر میں جب تک باہر ہے تو لوگوں پہ کیا ہے, مومنیت جو ہے کیا ہے وہ دکھا رہے ہیں. لیکن جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنے والے ہیں, بیوی کے ساتھ بے ادب ہیں, بد اخلاقی کرتے ہیں. اور بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کا بڑا گناہ ہے. سعد ابن معاذ کا واقعہ ہے کہ بیوی کے ساتھ سعد ابن معاذ نے بد اخلاقی کی تھی. تو پتہ کیا ہے, سعد ابن معاذ کو رسول نے غسل دیا تھا. سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ پہ رسول اکرم نے 70 تکبیریں کہی تھی. 70,000 ملائکہ نے سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی. لیکن جب رسول نے دفن کر دیا تھا نا سعد ابن معاذ کو, تو رسول نے کہا تھا جلدی چلو. کہا کیوں, کیونکہ رسول غمگین تھے دفن کرنے کے بعد سعد ابن معاذ کو. کہا یا رسول اللہ آپ کو بڑا غم ہے سعد ابن معاذ کا. کہا نہیں, غم نہیں ہے, بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبر کی دیواریں سعد ابن معاذ کو دبا رہی ہیں. کیوں دبا رہی ہیں, کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے نماز پڑھائی, آپ نے قبر میں اتارا, 70 تکبیریں, 70,000 ملائکہ نے نماز پڑھی, لیکن سعد کو قبر کی دیواریں کیوں دبا رہی ہیں؟ تو کہا رسول اللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاق. تو عزیزو, ایک مومن جو سامنے لوگوں کے بااخلاق بنا پھرتا ہے, اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ بد اخلاق ہے, اپنے بیوی کے ساتھ بد اخلاق ہے, ان کا احترام نہیں کرتا, ان کو عزت نہیں دیتا, تو پھر وہ مومن نہیں ہے. کیوں مومن نہیں ہے؟ اس لیے کہ امام کیا فرماتے ہیں, الوراء عند الخلوہ. مومن وہ ہے کہ جس کی خلوت پاک ہو, جس کی تنہائی پاک ہو. تو مومن اگر بننا ہے اور مومن کی ہمیں صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو ہماری تنہائی واقعی پاک ہونی چاہیے. ہم اگر تنہائی میں بیٹھے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے کبھی ذہن جو ہے کسی گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے, ہمارا جو ہے کیا ہے ہاتھ جو ہے کسی گناہ کی طرف جو ہے کیا وہ نہیں اٹھنا چاہیے. تو امام سجاد نے پہلا مرحلہ کیا بیان کیا, الوراء عند الخلوہ. مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن تنہائی میں جو ہے کیا ہے وہ مومن ہوتا ہے, تنہائی اس کی کیا ہوتی ہے, پاک ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہے صفت کیا بنایا, الحلم عند الغضب. مومن غصے کے وقت جو ہے کیا ہے وہ حلم بردار ہوتا ہے, یعنی برداشت کرنے والا ہوتا ہے. وہ غضبناک نہیں ہوتا, وہ غصہ نہیں کرتا, اسے غصہ نہیں آتا مومن کو. یہ ایک فطری بات ہے, آتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے وہ اس پر برداشت کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. غصے کو کنٹرول کرنا مومن کی صفت ہے. غصے کو کنٹرول کرنا مومن کی صفت ہے. امام فرما رہے امام سجاد کہ جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے وہ کون ہے, وہ ہے مومن. یعنی غصے کو کنٹرول کرنا کس کی صفت ہے, مومن کی صفت ہے. امام سجاد کی زندگی میں کتنے واقعات اس طرف ہیں کہ امام نے اپنے حلم کا مظاہرہ کیا. کنیز ہے, کھانا لے کر آئی, اگر گر گیا ہے تو امام نے حلم کا مظاہرہ کیا, غصہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر کنیز سمجھ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے مولا اس سے غصہ ہو, تو نہیں. امام کے پاس ایک شخص آیا, آنے کے بعد اس نے امام حسن کے بارے میں بھی اور امام سجاد کے بارے میں اس نے دنیا بھر کی باتیں کہی امام کو. لیکن امام نے کیا کہا, تجھے کھانے کی ضرورت ہے, تو مسافر ہے, تجھے مکان چاہیے, تجھے گھر چاہیے,
تجھے آرام چاہیے، تو میرے یہاں، تو میرا مہمان ہے۔ تو یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ امام کی سیرت ہے، یہ ائمہ کی سیرت ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ عند الغضب الحلم عند الغضب، یعنی امام غصے کے وقت صفت بتا رہے ہیں کہ مومن کیا ہے؟ غصے کو برداشت کرنے والا ہے ہمارے اندر یہ صفت؟ میرے اندر تو، میں تو خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا میرے اندر یہ صفت ہے کہ میں اپنے غصے کو برداشت کر لیتا ہوں؟ اگر کسی ذرا سی کسی سے بات ہو گئی نا، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اور یہ بھی آگے روایتوں میں ملتا ہے اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ مومن جو کشادہ قلب ہوتا ہے، یعنی مومن کا دل بڑا ہوتا ہے۔ کشادہ قلب یعنی دل بڑا ہوتا ہے، اور دل بڑا جس کا ہوتا ہے نا تو وہ باتوں کو لے کے نہیں بیٹھتا۔ اگر کسی مومن سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ آگے بڑھ کے اسے معاف کر دیتا ہے یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ یہ چیز میں اپنی بات کروں، میرے اندر ہے یہ چیز کہ میرے اندر اتنا بڑا جگر ہے کہ اگر میرے مومن بھائی سے میرے لیے کوئی بات ہوگی تو میں اسے معاف کر دوں؟ نہیں عزیزو، سال سال کٹ جاتے ہیں، اس پہ اس کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا، کئی سال، بلکہ بہت سے لوگ تو چلے بھی جاتے ہیں اور جو ہے کیا وہ غصہ ہی ٹھنڈا نہیں کرتے۔ یعنی اتنا جو ہے مومن کے اندر یہ نہیں کہ اپنے ایک مومن بھائی کی جو ہے غلطی کو معاف کر دے، ایک مومن کی جو ہے مومن بھائی کے جو ہے کیا ہے، جو اگر اس سے کوئی بات ہو گئی ہے، اگر دل پہ کچھ لگی ہے تو اسے جو آگے بڑھ کے جو ہے معاف کر دے، نہیں عزیزو، نہیں ہے، اسے لیے بیٹھا ہے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ الحلم عند الغضب، غصے کے وقت حلم کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، بھائی اتنا بڑا دل کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مومن بھائی کو معاف کر دینا ہے، آگے بڑھ کے جو ہے کیا ہے اسے معاف کر دیا جائے۔ تو امام کے جو ہے قول کے نزدیک دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، پہلا کیا ہے؟ الوراء عند الخلوہ الحلم عند الغضب، اور اس کے بعد کہتے ہیں الصدقۃ عند القلہ، مومن وہ ہے جو ناداری میں صدقہ کرتا ہے، ہونے میں نہیں، ہونے میں تو الگ بات ہے، ہونے میں صدقہ کرنا الگ بات ہے، ناداری مطلب یعنی جب نہیں ہے اس میں جو ہے کیا وہ صدقہ کرتا ہے۔ ایک شخص آیا رسول اکرم کے پاس، یا رسول اللہ میرے تو بڑے حالات خراب ہیں، میرے پاس تو کھانے کے لیے نہیں، میرے پاس تو بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ نے کہا صدقہ کرو۔ ایک تو اس کے بعد کھانے کے لیے نہیں ہے اور رسول کہہ رہے ہیں صدقہ دو، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہاں سے دو؟ کہا جو بھی تم صدقہ دے سکتے ہو صدقہ دو۔ اب اس نے صدقہ دیا، صدقہ دینا شروع کیا، پھر کچھ دنوں کے بعد آیا یا رسول اللہ میرے تو حالات اچھے ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ اب جو صدقہ دینا شروع کیا، تو یعنی ناداری میں صدقہ دینا ہے، کہاں؟ ناداری میں صدقہ دینا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مومن کی جو ہے کیا وہ علامت ہے۔ اور مومن کی علامت کیا ہے؟ الصدق عند الخوف، وہ مومن سچا ہوتا ہے، اسے خوف نہیں ہوتا، سچ بولنے میں خوف نہیں ہوتا، سچ میں مومن کو کبھی خوف نہیں ہوتا، وہ خوف نہیں کرتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے سچ بولنے میں، یہ مومن کی علامت ہے، وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔